الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله نعرہ تکبیر بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ ابھی جواب دیتے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی محمد تاج رسل اللہ قاطبة محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت برمدہ آغوش ولایت حضرت صاحبزادہ میاں ولی احمد جواد نقشبندی شہپوری زید مجدہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ شہپور شریف
ان کے محفل فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا ریاض احمد صدیقی صاحب زیر مجدوہ وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج کی یہ عظیم الشان تقریب سعید اولیاء اللہ اور اہل اللہ کی نسبت سے معطر ہے۔ دین اسلام آخری دین ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پلرز آف اسلام میں روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو عطا کیا، ان سے ہوتا ہوا یہ دین جن واسطوں اور ذریعوں کے ساتھ ہم تک پہنچا، ان تمام ذرائع کا ممنون و مشکور ہونا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ انسان جس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھتا ہے، اس کے ہر پتے کا ممنون اور مشکور ہوتا ہے۔ جس گھاٹ سے پانی پیتا ہے، اس کی ہر بوند کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے پاس دین اسلام اولیاء کرام کے مقدس واسطے سے پہنچا۔ اس واسطے ہم جب رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دین اسلام کے نور سے پر نور کیا، اس شکر کی ادائیگی تب مکمل ہوتی ہے کہ جب ان سورسز اور ذرائع کا بھی شکریہ ادا کیا جائے جن کے ذریعے سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ تو رب ذوالجلال کے بعد اولین شکر سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہے، اور اس شکر کی ادائیگی درود و سلام سے ہے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیر مشہود محبت اور پیار سے ہے۔ آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی محنتوں سے، جہاد سے، تبلیغ سے دین آگے تابعین تک پہنچا، اور پھر ائمہ اربعہ ہے، ائمہ مجتہدین ہیں، اولیاء کرام ہیں، جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا۔ ان واسطوں اور وسیلوں کا تذکرہ اور ان سے پیار، یہ اللہ کی اس شکر کا حصہ ہے کہ جس کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے اور نامکمل ہے۔ اس واسطے اہل سنت و جماعت رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنے کے لیے اہل اللہ کا تذکرہ بھی کرتے ہیں اور ان سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ خود اللہ کا فرمان ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اللہ ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ لہٰذا اولیاء اللہ کی محبت، ائمہ دین کی محبت، یہ رب نے خود دلوں میں پیدا کی ہے، اور اس محبت کے نتیجے میں اہل حق اس محبت کا اظہار کرتے ہیں، جو ہرگز شرک و بدعت کے زمرہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ تحفہ خداوندی ہے، عرش سے اتری ہوئی سوغات ہے جو رب ذوالجلال اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں فیوز و برکات جن اولیاء کرام کے ذریعے سے پہنچے، ان بڑے ناموں میں جہاں حضرت داتا گنج بخش اجمیری قدس السر العزیز اور حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ ایسی شخصیات ہیں، وہاں حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی قدس السر العزیز کا
خدمات کا ایک روشن اور سنہرا باب ہے کہ جنہوں نے برِ صغیر میں اس انداز میں دین اسلام پہ پہرا دیا کہ آج بھی اس کا فیض جاری ہے اور اس کے ذریعے سے آج بھی کروڑوں لوگوں کو نور اور ہدایت اور چمک میسر ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے اس امت کی سعادت اور سربری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، جتنی بھی امتیں ظاہر کی گئی تم ان سب کے سردار ہو۔ سرداری کا باعث یہ ہے تأمرون بالمعروف، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر تمہارا ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان یہ مومن کی سب سے بڑی شان ہے، لیکن اس مقام پر اس کا تیسرے نمبر پہ ذکر ہے، اور پہلے نمبر پہ امر بالمعروف ہے، دوسرے پہ نہی عن المنکر ہے، تیسرے پہ ہے اللہ پر ایمان۔ یہ صرف یہی مقام ہے جہاں ایمان کو تیسرے نمبر پہ ذکر کیا گیا ہے، ورنہ ہر جگہ ایمان کو پہلے نمبر پہ ذکر کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ امر بالمعروف بھی وہی معتبر ہے جو حالت ایمان میں ہے، اور نہی عن المنکر بھی وہی معتبر ہے جو حالت ایمان میں ہے، لیکن یہاں خصوصی طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مقدم کرنے کا، پہلے کرنے کا اس لیے اہتمام رب نے کیا کہ یہ وجہ بیان کرنی ہے کہ اس امت کو باقی امتوں کا سردار کیوں بنایا گیا۔ اگر محض ایمان کو باعث بنایا جائے، اس کی کاز اور وجہ ایمان ہے، تو ایمان تو پھر سب میں ہے، پھر سب کو سردار ہونا چاہیے، جو کہ جو ڈس بلیور ہے ان کا تو نام ہی نہیں لیا جا رہا۔ یہاں جو امتیں پاس اور کامیاب ہونے والی ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے ان کی سرداری کا تاج اس امت کو عطا کیا گیا۔ تو اگر ایمان بیس بنے تو پھر سارے سردار ہوں، پھر ہر امت کو اس سردار بنایا جائے۔ تو یہاں اس سبب کو ذکر کرنا ہے جو اوروں میں نہ ہو، اس امت میں بطور خاص ہو، تو پھر پتہ چلے گا یہ وجہ ہے کہ اس امت کو ان کا سب کا سردار بنایا گیا۔ تو وہ وجہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، جس بیس پر اس امت کو باقی امتوں کا، یعنی ساری ایمان لانے والی امتوں میں اس امت کو سردار بنایا گیا، اس بنیاد پر کہ یہ جس طرح اچھائی، نیکی، معروف کا حکم یہ امت دیتی ہے اور بدی سے جس طرح یہ امت روکتی ہے، اس کی مثال پہلی امتوں میں نہیں ملتی۔ اگرچہ ہر امت کے اندر مصلح ہوئے، پریچر ہوئے، ریفارمر ہوئے، اصلاح کرنے والے لوگ پیدا ہوئے، درس دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لیکن جو میرٹ اس امت کا ہے وہ کسی امت کا نہیں ہے۔ اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے یہ وصف اس امت کا بطور خاص ذکر کیا کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو تو میں نے تمہیں سردار بنایا ہے، تم برائی سے روکتے ہو تو میں نے تمہیں سردار بنایا ہے۔ اور یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امتوں کو سبق دیا اور انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اور احسن طریقے سے امانت رب کی قوموں تک پہنچائی۔ لیکن وہ گئے دنیا سے، وصال ہوا، تو پھر اندھیرا چھایا۔ جب اندھیرا چھایا تو وہ ان کی قوم اس اندھیرے کو دور نہیں کر سکی، اس اندھیرے کو دور پھر کسی نبی نے آگے کیا۔ یہ ہمیشہ دستور رہا انسانیت میں کہ کسی پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب اندھیرا چھا گیا، امت کے مصلح تھے، مبلغ تھے، مگر اندھیرا ختم نہیں ہوا، اندھیرا ہر طرف پھیلا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا، پھر اندھیرا ختم ہوا۔ اور یہ روشن تاریخ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، اور 14 صدیوں سے زائد وقت گزر چکا ہے۔ یہ اس امت کی سروری اور سعادت کی دلیل ہے کہ
کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوا، اس امت کے خود چراغ ایسے میدان میں آئے ہیں جنہوں نے سرکار سے نور حاصل کیا ہے اور معاشرے میں نور کو تقسیم کیا ہے۔ جب بھی اندھیرا چھانے لگا اس امت نے خود سویرے کا اہتمام کیا تو پتہ چلا رب نے جو فرمایا، لقب دیا کہ تم سردار ہو، کہ اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تو یہ امت ہر زمانے میں اس وصف کا مظہر رہی، ہر زمانے میں اس جھنڈے کی علمبردار رہی، ہر زمانے میں اس امت نے یہ دلیل اپنے کردار سے پیش کی کہ اگرچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا میں تشریف نہیں رکھتے، لیکن اندھیرے کا مقابلہ انہی کے نور سے امت کرتی رہے گی۔ اور ایک صدی کے اندر جب صدی کا اختتام ہوتا ہے تو رب ذوالجلال خصوصی طور پر اس امت میں ایک شخصیت کو بھیجتا ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یبعث علی رأس کل 100 سنہ فی ہذہ الامہ من یجدد لہا دینہا، کہ ہر صدی کے سرے پر رب ذوالجلال اس امت میں ایک شخصیت کو بھیجتا رہے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ اس شخصیت کا کیا کام ہوگا؟ فرمایا کہ جو گردش لیل و نہار سے اندھیرے آ رہے ہوں گے، وہ شخصیت سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیوز و برکات لے کر معاشرے میں یوں تقسیم کرے گی کہ اندھیرے اپنی موت آپ مر جائیں گے اور ہر طرف سویرے آباد ہو جائیں گے۔ میں یجدد لہا دینہا، وہ شخص جو اس امت کے لیے اس کا دین تجدید کر دے گا، اس شخصیت اس دین کی تجدید کرے گی، وہ شخص دین کی تجدید کرے گا۔ اس انداز میں ہر دور کے اندر مجدد پیدا ہوتے رہے جو ادھر سے فیض لیتے ہیں، ادھر فیض بانٹتے ہیں، پھر ان مجددین کے کارکنان ہوتے ہیں جو اسی انداز میں آگے چلتے ہیں، اور یہ 14 صدیوں کا سفر اس دین نے سلامتی سے طے کیا ہے کہ کہیں اگر اندھیرا آنے لگا ہے تو مجدد یا مجدد کے کارکنوں نے اس اندھیرے کا مقابلہ کیا ہے، اندھیرا چھانے نہیں پایا بلکہ اندھیرے کو دیر سے نکالا دیا ہے، جس کے نتیجے میں آج بھی 2 ارب سے زائد سینے نور اسلام سے چمک رہے ہیں۔ اسی آیت سے ملتا جلتا مضمون ہے اس حدیث کا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسند امام احمد کے اندر فرمان ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتعبیل الجاہلین۔ یہ غیب کی خبر ہے اور صرف ہمارا عقیدہ ہی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اس کو بیان کریں، باقی کی کم دامانی اس کے مطالب تک نہیں پہنچ سکتی۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نئی نسل کے سینے دیکھ کر اس وقت آج سے صدیوں پہلے یہ خبر دی تھی، فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، فرمایا ہر جو نئی جنریشن ہوگی اس میں سے میرے وارث پیدا ہوتے رہیں گے۔ من کل خلف، جو ہر نئی نسل آئے گی، جتنی بھی نسلیں آئیں سب کو دیکھ کر قیامت تک کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ امت میری بانج نہیں ہوگی کبھی، اس کے اندر حاملین علم پیدا ہوں گے جن کے اندر پہلے نمبر پہ 2 صفتیں ہوں گی اور پھر کردار کی 3 شانیں ہوں گی، مجموعی طور پر 5 ان کے بڑے اوصاف ہوں گے، اور وہ اس امت کے اندر ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے رہیں۔ 2 شانیں ہیں ان کی کردار کی ادائیگی سے پہلے کہ ان کا میرٹ پورا ہوگا کہ وہ اس شان پر متمکن ہیں، اس منصب پر فائز ہیں، اور دیگر 3 یہ ہے کہ اس منصب پر فائز ہو کر وہ کیا کریں، اور جو اس میں اعلیٰ درجے کی شخصیت ہو اس کو اس صدی کا مجدد کہا جاتا ہے، اور اس کے تابع پھر اس کے کارکن ہوتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ۔ اب اس میں بھی غیب کی خبر ہے، اور وہ غیب کی خبر صرف ایک نہیں
بلکہ قیامت تک کی ہر صدی کے ہر سال کے ہر دن کی غیب کی خبر ہے کہ ہر نئی نسل میں ان لوگوں کا تعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اور پھر ہر دن ان لوگوں کا جو کردار ہوگا سرکار اس کو معین فرما رہے ہیں۔ یحمل ھذا العلم، میرا جو علم ہے اس کے حامل پیدا ہوں گے۔ تو پھر پتا چلا کہ پہلی صفت ہے علم والا ہونا، اور عدولہ عادل کی جمع ہے۔ فرمایا میرے وارث ہر صدی میں پیدا ہوں گے جو صرف عالم ہی نہیں ہوں گے، عالم ہونے کے ساتھ عادل بھی ہوں گے۔ تو محض علم کافی نہیں، اس کے ساتھ عدل بھی ضروری ہے، اور عدل جو ہے یہ ہوتا ہے وضع الشیء فی محلہ ہی، کہ جو جس کا مرتبہ و مقام ہے اسے وہ مقام دینا۔ اگر تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہو جائے اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ لہذا بد اعتقادی اور بد عقیدگی سب سے بڑا ظلم ہے، اور خوش عقیدگی سب سے بڑا عدل ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دور کے اندر میرے وارث پیدا ہوں گے، ان میں دو شرطیں ہیں۔ پہلے ایک ہے علم ہونا، دوسرا ہے عدل ہونا۔ صرف وہ قرآن و سنت کے اسپیشلسٹ یا ماہر نہیں، بلکہ ساتھ ان کے وصف عدالت بھی ہو کہ جو اللہ نے شان مرتبے دیے ہیں جن جن طبقات کو، اور جو ہر حکم کی حیثیت ہے اس کے مطابق اسے مانے اور منوائے، یہ ان کی عدالت ہے۔ اس بنیاد پر صرف مسلک اہل سنت ہے جو عدل کے تقاضے پورے کر رہا ہے، خواہ وہ عقیدہ توحید ہو، خواہ عقیدہ رسالت ہو، خواہ شان اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ، خواہ شان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ، خواہ وہ اولیاء کرام کو ماننے کا طریقہ ہو۔ تو عدالت جو ہے وہ صرف اہل سنت کے نظریے میں پوری ہو سکتی ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے عظیم حصے کا یہ پتہ چلا کہ علم والا بھی ہو اور اہل سنت بھی ہو، کیونکہ عدل کا تقاضا اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ عقیدہ اہل سنت نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں بدرجہ اتم جو ہے موجود ہو تو پھر آگے کردار کیا ہے؟ تین کام اس شخص نے کرنے ہیں۔ اگر مجدد ہے تو پھر بحیثیت اولیت کے، اور اگر کارکن ہے تو ثانوی طور پر مجدد کے فیض کے ذریعے آج اس نے یہ کام کرنے ہیں۔ پہلی دو شرطوں کے بعد پھر تین، مجموعی طور پر پانچ۔ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ یہ تین طرح کی امت میں بیماریاں آنی تھیں، تو چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام ختم المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ جو بیماری آنی تھی میرے نبی علیہ السلام دیکھ کے پہلے علاج فرما رہے تھے، کیونکہ اور تو کوئی علاج کرنے نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، تو آپ نے اسی وقت ساری بیماریاں دیکھیں اور علاج کا اہتمام کر دیا۔ لہذا ختم نبوت کا مضمون بھی اہل سنت کی زبان سے ہی بیان ہو سکتا ہے کہ جن کا نظریہ ہی ہو کہ رب کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو معزلہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں یا کن کا پتہ نہیں، وہ ختم نبوت کا مضمون کس منہ سے بیان کر سکیں گے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ قیامت تک کی ہر صدی کا ہر سال کا ہر مہینہ، ہر مہینے کا ہر ہفتہ، ہر ہفتے کا ہر دن کا ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ کا ہر سیکنڈ، اس میں جو کچھ ہونا تھا میرے نبی علیہ السلام دیکھ بھی رہے تھے اور بیماریوں کا علاج بھی فرما رہے تھے۔ تو بیماریاں تین طرح کی بیان کی۔ جو یہ بیماری ہے جو امت کے اندرونی محاذ سے آئے گی، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ امت کے اندر سے اٹھے گی، اندر سے امت کے معالج بھی ہوں گے جو ان کا علاج کریں گے۔ ایک ہے تحریف کی بیماری، ایک ہے انتحال کی بیماری، اور ایک ہے تعویل کی بیماری۔ تحریف ہے کہ آیت کے مفاہیم میں گڑبڑ کر دینا، انتحال ہے ہیلہ سازی کرنا، باطل کی طرف
کسی کو موڑنے کے لیے ہیلا سازی سے کام لینا، اور ایک ہے جہالت کی بنیاد پر غلط تعبیر کے ذریعے لوگوں کو اپنے غلط مقاصد کی طرف لے جا۔ یعنی یوں سمجھو، ایک ہے نام نہاد روشن خیالی، اور ایک ہے بد اعتقادی، اور ایک ہے کہ بندے کے ہاتھ میں حکم اور اقتدار ہو اور اس کے ذریعے وہ اپنی جہالت کی بات کو بھی دین منوانا چاہے لوگوں سے۔ یہ جو تین طرح کے فتنے آنے تھے امت کے اندر، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو پہلی دو سندیں حاصل کر چکا ہوگا میری امت میں ہر دور میں، نئی نسل کے اندر، وہ ان دو ڈگریوں کو حاصل کرنے کے بعد آگے اس کی ڈیوٹی لگ جائے گی کہ اس نے ان تینوں بیماریوں کا علاج کرنا ہے۔ دو شانیں اس کو ملے گی تو اس لائق ہوگا کہ علاج کر سکے۔ تین کام ہے کہ بیماریوں کی شناخت کر اس نے علاج کرنا ہے۔ تو صدی میں ایک ہوگا جو مجدد ہوگا کہ جس میں اعلیٰ درجے کا علم اور اعلیٰ درجے کی عدالت ہے، اور اس کے بعد وہ تینوں فتنوں کا ڈٹ کے جواب دے رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے کارکنان ہوں گے، اس سے فیض لینے والے ہوں گے جو انہی خطوط پہ چلتے ہوئے آگے صدی کے اندر اور پھر کئی سالوں تک اس فیض کو تقسیم کرتے رہیں گے۔ یہ اس امت کا ایک نظام ہے ہدایت کا، جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا۔ اب ترجمہ سنو، فرمایا یحمل ھذا العلم، میرا یہ علم، صحابہ جو تم دیکھتے ہو صرف تم تک نہیں رہے گا، آگے بھی جائے گا۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بلندوں والا ہے، ہم کروڑوں کتابیں بھی اگر ہمیں بطور فرض میسر ہوں اور ہم صدی سے زائد عمر پالیں اور ہم علوم کے سمندر پی لیں، پھر بھی ہمیں وہ نہیں ملے گا جو صحابہ کو آنکھ کھولتے ہی مل جاتا تھا۔ ان کے دل علم کے صندوق تھے، ان کی نگاہیں جس وقت رخ زیبا سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتی تھی، اسی سے جو ان کو مل جاتا تھا ہمیں وہ کروڑوں کتابوں سے بھی نہیں مل پاتا۔ اس لیے ان کی شان تو طے شدہ ہے اپنے مقام پر۔ اب ان سے آگے فیض جس وقت پہنچنے والا تھا تو میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم، یہ بھی غیب کی خبر ہے۔ صحابہ تم بڑے شوق سے میری باتیں سنتے ہو، زمانہ تجھے بھی شوق سے سنا کرے گا۔ تسمعون ویسمع منکم، تم سنتے ہو تم سے بھی سنا جائے گا، یعنی لوگوں کو تلاش ہوگی تم میں سے ہر ایک کی، میرے پروانے تمہیں تلاش کریں گے میری ایک ایک بات کے لیے، تمہارے پاس آئیں گے اور پوچھیں گے کہ ہمارے آقا علیہ السلام بیٹھتے کیسے تھے، مسکراتے کیسے تھے، کھاتے پیتے کیسے تھے، میری ہر ادا کے بارے میں تجھ سے سوال کریں گے، اور جو تجھ سے آ کے پوچھیں گے وہ بھی جب واپس لوٹیں گے تو آفتاب بن کے چمک رہے ہوں گے۔ تسمعون ویسمع منکم، تم سے بھی سنا جائے گا، ویسمع ممن یسمع منکم، فرمایا جو تمہارا شاگرد ہوگا وہ بھی زمانے کا استاد بنے گا۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں پہلے خود بیان کر دی، اور یہ سارا علم غیب شریف ہے اللہ کی عطا سے جو آپ نے یہ سارا نظام مستقبل کا اپنی امت کے لیے بیان کیا۔ تو فرمایا یحمل ھذا العلم، میرے اس علم کے حامل پیدا ہوں گے کہاں کہاں، من کل خلف عدولہ، ہر نئی جنریشن میں نکرہ ہے، من کل خلف، ہر جو نئی نسل آئے گی، اب جتنی صدیوں ہو جب بھی قیامت آئے سرکار نے سب کی خبر دی، ہر نئی نسل میں میرے اس علم کے حامل پیدا ہوں گے، عدولہ، ہر بندہ حامل نہیں ہوگا، جو ان میں سے عادل ہوں گے وہ میرے علم کے وارث ہوں گے۔ محض کتابیں پڑھنے سے بندہ وارث رسول علیہ السلام نہیں بن جاتا، اس کے ساتھ عادل ہونے کی شرط سرکار نے خود بیان کی۔ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، جو عادل ہوں گے ان کا کام کیا ہوگا، ینفون عنہ تحریف الغالین،
جب 2 ڈگریاں ان کو مل جائیں گی تو چپ نہیں بیٹھیں گے، پھر نکلیں گے، اٹھیں گے، بولیں گے، ان کا قلم چلے گا، ان کی زبان چلے گی، وہ تبلیغ کریں گے، وہ 3 کام کریں گے۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، وہ غالی لوگوں کی تحریف کا مقابلہ کریں گے، دین سے تحریف کی نفی کریں گے، تحریف کو سائیڈ پہ کریں گے، اصلی دین سائیڈ پہ کریں گے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ وہ ملاوٹ تھی، یہ اصل دین ہے۔ یہ پہلا کام ہے تحریف کا مقابلہ کرنا۔ وانتحال المبتلین، باطل پرستوں کی ہیلہ سازیوں کا پردہ چاک کریں گے، اور جو انہوں نے پردے ڈالے ہوں گے ان کو ہٹا کے چمکتا چہرہ لوگوں کے سامنے دین محمد علیہ السلام کا پیش کر دیں گے۔ وتأویل الجاہلین، اور جاہل لوگوں نے جو دین میں تعویلیں کی ہوگی اپنی منمانیوں کی، فرما ہر دور میں میرے وارث ان تعویلوں کا پردہ چاک کر کے حقیقی دین لوگوں کے سامنے پیش کر دیں گے۔ یہ آیت کریمہ اور حدیث رسول علیہ السلام 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب اس پس منظر میں برصغیر پاک و ہند میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی، حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی قدس سرہ العزیز، کہ ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے، اور برصغیر پاک و ہند میں رب ذوالجلال نے کیسے کیسے آفتاب و مہتاب پیدا کیے۔ ایک ہے 1 صدی کا مجدد، 1000 سال کا مجدد، یعنی 1000 سال تک جس کا فیض جاری ہے۔ تو حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی جو انڈیا کے شہر سرہند کی نسبت سے سرہندی کہلاتے ہیں، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک کی وجہ سے فاروقی کہلاتے ہیں، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے وہ مظہر ہیں، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو اس انداز میں عروج بخشا اور اس کی تعلیمات ادا کی کہ کبھی بھی نقشبندیت کی تاریخ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی قدس سرہ العزیز آج بطور خاص جن کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، وہ مجدد بھی ہے، ایک حد درجہ کے عظیم ولی بھی ہے، بہت بڑے متبحر مفسر محدث اور فقیہ بھی ہے، اور اس سب کے ہوتے ہوئے جو آپ کی تجدید کارنامے ہیں آپ کے برصغیر پاک ہند میں، جس وقت دین اسلام پہ مشکل وقت آیا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سب کچھ دین متین کے تحفظ کے لیے پیش کرتے ہوئے آ گئے تھے۔ برق کی زد میں تمام اہل چمن، ہم نے اپنے آشیانے کو مقابل کر دیا۔ حضرت مجدد الفسانی خود گوار یار کے قلعے میں بند ہو گئے، مگر دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے عظمت عطا فرما دی۔ برصغیر پاک و ہند میں اکبر کے زمانے میں جو دور آیا، اس وقت بہت ہی بھیانک حالات تھے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اثبات النبوہ کے اندر آپ یہ لکھتے ہیں اپنے بیٹے کو، اور اس انداز میں ایک مکتوب میں بھی فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے این وقت آنس در قوم سابقہ در این تو وقت کہ پر از ظلمت از انبیاء العظم مبوس بھی گشت و بنائے شریعت جدید بھی کر، کہ میرے بیٹے اب وہ حالات ہیں برصغیر میں کہ پہلی امتوں میں جب اس طرح کے حالات آتے تھے، اللہ کسی اولوالعزم نبی کو بھیجتا تھا تو تب جا کے بیڑا پار ہوتا تھا۔ یعنی حالات اس طرح اتنے گھمبیر ہو گئے ہیں، اس قدر یعنی اکبر نے وہ ہندو اور اسلام کے ادیان کو ملا کر ایک مکسچر تیار کیا کہ دونوں کے کچھ نہ کچھ اپنے لے کر نظریات، اس نے رام اور رحیم کا فرق ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور ایک نیا دین متعارف کیا جس کا نام اس نے دین الہی رکھا۔ ایسے حالات میں کہ جس وقت سورج کو بادشاہوں کا پالنہار کہا جاتا تھا، ایسے حالات میں کہ جس وقت جو بندہ گائے ذبح کرتا تھا اس کا ہاتھ تو کاٹا جاتا تھا، اس کے ساتھ
بیٹھ کے کھانا کھانے والے کی انگلیاں کاٹ دی جاتی تھی. ایسے حالات میں برے صغیر کے اندر جس وقت گمبھیر ترین صورتحال تھی، حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ پہلی امتوں میں جب اتنا اندھیرا چھاتا تھا تو کوئی صرف نبی نہیں، اولو العزم رسول آتا تھا جو کہ آ کے حالات کو سدھارتا تھا. کہا بیٹے لیکن چونکہ ہمارے نبی تو آخری نبی ہے، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر فرمایا اس وقت ضرورت ہے ایک عالم کی جو کہ عارف بھی ہو، اور صرف عارف ہی نہ ہو، تعامل معرفت بھی ہو، کہ وہ میدان میں آئے اور ان سارے اندھیروں کا مقابلہ کرے. چشم فلک نے دیکھا کہ جو عالم نکلا میدان میں ان اندھیروں کے خلاف اور عارف بھی تھا اور تعامل معرفت بھی تھا، جس نے سارے اندھیروں کا سینہ چاک کیا، تاریخ اس کو حضرت مجدد الفسانی کے نام سے یاد کرتی ہے. کیا آپ نے ان سارے فتنوں کے جواب میں اکبر کا مقابلہ کیا اور تجدیدی کارنامے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا مشکل کام تھا. ایک طرف ہے بادشاہ، اس کی پوری مشینری، اس کی ایجنسیاں، اس کے سارے لشکر، اور دوسری طرف ہے مسلح، اور مسلح پہ بیٹھے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. نہ خود کچھ دیکھتے ہیں، نہ خود کچھ بمبار ہے، نہ کوئی اس طرح کی صورتحال ہے. ایک صوفی صادق وہ مسلح پہ بیٹھے ہیں اور تخت شاہی سے ٹکرا گئے ہیں، اور کیسے علم کے زور پر، روحانیت کے زور پر، قلم کے زور پر خطوط لکھے. آپ نے بادشاہ کے وزیروں کو، آپ نے فوج کے کمانڈروں کو، اور ان کو بتایا کہ تمہارے بادشاہ کا قبلہ درست نہیں رہا، اس نے تو فلاں فلاں خرافات دین کے اندر بنا دیے ہیں، اور میں چونکہ اس وقت دین کا علمبردار ہوں اور ان باتوں پہ چپ نہیں رہ سکتا. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا سوز بڑھتا چلا گیا. بالآخر وہ وقت آیا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی فکر کا جھنڈا پورے برے صغیر پہ نہیں، ماوراء النہر کے علاقوں پر بھی لہرا رہا تھا. تو وہ جو بیان کیا گیا کہ ینفون عنہ تحریف الغالی وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین، کہ کام ہے یہ کہ تحریف کا مقابلہ کرنا ہے، جاہل کی تعویل کا مقابلہ کرنا ہے، اور باطل پرست کی ہیلہ سازی کا مقابلہ کرنا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے. اس پر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ سر فہرست اس انداز میں آپ نے کام کیا کہ اللہ کے فضل سے آپ کی تحریک اتنی کامیاب ہوئی کہ جب جیل سے باہر تھے تو اس وقت کا فیض، اور جب گوالیار کی جیل میں بند تھے پھر بھی فیض پر کوئی پہرا نہیں لگا سکا. یہ روحانیت کی خوشبو ہوتی ایسی ہے کہ جو دماغوں تک پہنچی جاتی ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی صحبت جیل کے اندر جن لوگوں کو ملی، وہ اصل میں کوئی کسی جرم میں گیا تھا، کوئی کسی جرم میں گیا تھا، لیکن جب ان کی شجاعت اور بہادری جو پہلے گناہوں کے کاموں میں لگتی تھی، اس بہادری کو جب حضرت مجدد صاحب کی صحبت میسر آئی تو وہ جو چور ڈاکو مختلف قسم کی وارداتوں کے بعد جیل میں پہنچے تھے، حضرت مجدد الفسانی کی صحبت سے مجددی بن کے باہر نکل رہا ہے. اور اس انداز میں انہوں نے آگے تحریک کا کام کیا کہ بالآخر برِ صغیر میں ہر طرف دین کا جھنڈا لہرانے لگا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا نشانیوں کو، اور پھر ان کے پیار کی دعوت دے دی. آج حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا نام ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ ان کے اندر یہ پانچوں اوصاف بدرجہ اتم موجود ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مستقبل میں امت کے نظام کی خاطر جن کو بیان کیا. اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ یہ آج کا پروگرام اس کے لیے ناکافی ہے. اس کا اگر صرف خاکہ بیان کیا جائے وہ بھی بڑا لمبا ہے. حضرت مجدد الفسانی کی جو سپرچویلٹی ہے اور روحانیت اور ان کا تقوی اور ان کے جو مکتوبات شریف ہیں، یعنی بڑے سائز کی 2 جلدوں میں فارسی اور عربی میں وہ مکتوبات شریف ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے خطوط، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، خلفائے راشدین اور تابعین کے فیصلوں کے بعد اگر ہم امت میں دیکھیں کہ کسی کے خطوط
पॉपुलैरिटी मिली हो तो वो हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी के मकतूबात शरीफ हैं, जिनका अरबी में भी तर्जुमा हुआ, जो फारसी थे, इंग्लिश में भी हुआ, पूरी दुनिया में पहुंचा। और वो मकतूबात बज़ाहिर अरबी ज़ुबान में आप जानते हैं मकतूब कहते हैं लिखी हुई चीज को, और खत को मकतूब कहा जाता है। तो आपने जो खुतूत लिखे थे मुख्तलिफ काजियों को, मुफ्तियों को, बादशाहों को, मुख्तलिफ लोगों को, वो सारे खुतूत इकट्ठे हुए, अब इंसाइक्लोपीडिया है तसव्वुफ का, मार्फत का, फकाहत का, इल्मे हदीस का, इल्मे फिक़ह का, वो सारी चीजें उन खुतूत के अंदर मौजूद हैं जो हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त वक्तन जो खुतूत सादर फरमाए। और उसके अंदर इतनी जामियत है कि आज भी हम देखते हैं तो जो माशरे में कई रोग लग जाते हैं, रोग हर किस्म का जो है उसको दूर करने के लिए हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी के वो खत सिर्फ रहनुमाई नहीं करते, एक बड़े मुर्शिद का किरदार अदा करते हैं। इस सिलसिला में हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त अपने इन अफकार ताज़ा को पेश कर रहे थे, अकबर के बाद जिस वक्त जहांगीर का जमाना आ गया, तो हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह आपको भी उस वक्त सामना था और बहुत बड़ी अपोजिशन का सामना था। दरबारी मुल्ला हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी के खिलाफ साजिशें करते थे बादशाह के दरबार में, और रोजाना शिकायत लगाते थे कि आज शेख साहब ने ये तकरीर कर दी है, आज ये कहा है। फिर आकर हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह को दरबार में तलब किया गया, और जो खिड़की थी दरबार की वो छोटी सी थी, उधर से आपको दाखिल करने के लिए कहा गया ताकि जब वहां से गुजरेंगे तो सर झुक जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि ये शेख अहमद बाहर तो इस तरह की सख्त तकरीरें करते हैं और दरबार शाही में तो झुक गए हैं। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी का सर वहां भी नहीं झुका, आपने पहले अपने पांव दाखिल किए और इस तरह आप अपने सर के हमरा इस अंदाज में आगे पहुंचे। दरबार शाही में एक रिवायत के मुताबिक आपको दबा के नीचे झुकाने की कोशिश की गई कि दरबारी मुल्ला अबुल फजल जैसे और फैजी जैसे लोग ये देख रहे थे कि कहीं थोड़ा सा भी सर झुके शेख अहमद का, तो हम कहेंगे कि अंदर तो जाके सजदा कर आए हैं और बहर इस तरह की बातें करते हैं। तारीख गवाह है हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी को जब दबाया जा रहा था नाक से खून बह निकला, मगर मुजद्दिद अल-फिसानी का किरदार ये कह रहा था, एक है काबा मेरा और एक ही मस्जूद है, हर जगह मौजू नहीं है सर झुकाने के लिए। में आपने वहां भी अपना सर झुकने नहीं दिया, और मैं ये समझता हूं आज बड़े शरीर पाक हिंद में जो करोड़ों सर रब के दरबार में झुकते हैं, ये फैज है मुजद्दिद के उठे हुए सर का। आपने उस वक्त बादशाह को सजदा नहीं किया और उस वक्त आपने सर को बुलंद रखा है, जिसके नतीजे में तौहीद का प्रचार हुआ और फिर आखिर वही जहांगीर जो है उसको हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी का मुरीद बनना पड़ा और उसके दिल में इनकिलाब आया और फिर हर तरफ एक अंदाज में नए सिरे से एक दीन का परचम बुलंद होने लगा। तो ये हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह का हम पे एहसान है और इसकी इस्तिकामत का ये फैज़ है। इस अंदाज में आपने दीन मतीन का पहरा दिया और उसकी तालीमात को बयान किया कि वही जहांगीर जो ये दिमाग लिए हुआ था कि शेख अहमद मेरे सामने झुकेगा, बिल आखिर जब उसका दिल तब्दील हुआ, इनकिलाब आशना हुआ, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी की खिदमत में हाजिर हुआ, कहने लगा कि कांगड़ा का किला जो पहले कभी फतह नहीं हुआ था मेरे शरीर में, पहली मर्तबा हम वहां तक पहुंचे हैं और उसका इफ्तिताह करना चाहते हैं। आप हमें टाइम इनाद फरमाएं, आपके हाथों से उसके लिए का इफ्तिताह होगा। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मेरी शर्तें हैं, उन पर अमल करना होगा तो फिर मैं जाऊंगा। क्या शर्तें हैं? फरमाया जब मैं किले में कदम रखूंगा तो अजान की आवाज गूंजेगी, अगले कदम पे गाय को ज़बह किया जाएगा और उसके बाद मैं मस्जिद का संगी बुनियाद रखूंगा। इस अंदाज में हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह की ये है तरीकत, ये है अंदाज, और इसके आगे इतने फैज
عطا ہوئے کائنات کو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال حضرت مجدد الفسانی کی قبر پر حاضری دینے کے لیے جب سرہند پہنچا، اقبال جیسا بندہ کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے پر وقت کیا جس کو خبردار۔ ہمارا قومی شاعر اس انداز میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اقبال خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کلیات اقبال میں آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کتنی بڑی شخصیت ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ آپ کی قبر پرنور پر اقبال پہنچے، اور یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اقبال کا مسلک پھر کیا ہے، اقبال کا عقیدہ کیا ہے، اقبال کی عقیدت کیا ہے۔ اقبال کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو زیر فلک ہے مطلع انوار۔ اقبال کہتا ہے ویسے تو ستارے نظر آتے ہیں آسمان پہ، ستارے زمین پہ نہیں ہوتے، آسمان پہ ہوتے ہیں، مگر سرہند شریف وہ جگہ ہے جہاں ستارے زمین پہ ہوتے ہیں۔ سرہند شریف، شیخ احمد سرہندی فاروقی، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو زیر فلک ہے مطلع انوار، ہے مٹی، آسمان کے نیچے بھی مطلع انوار ہے جہاں سے نور طلوع ہوتا ہے۔ مطلع کہتے ہیں طلوع ہونے کی جگہ، تو مطلع ہے زمین پر، مطلع انوار ایک نور نہیں، انوار کے طلوع ہونے کی جگہ ہے۔ کون سی جگہ؟ مجدد الفسانی کی قبر، مجدد الفسانی کا دربار، مجدد الفسانی کا مزار۔ کہتے اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ دوسرے شعر میں پہلے سے ترقی ہے، پہلے تو صرف یہ کہا کہ سرہند شریف میں مٹی میں بھی ستارے ہیں، پھر کہا یہ جو مجدد الفسانی کی مٹی کے ستارے ہیں یہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ روشنی رکھتے ہیں، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ کہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی مٹی کے ذرے ہیں وہ ستاروں سے زیادہ چمکتے ہیں، کیوں کہ اس مٹی کے اندر وہ صاحب اسرار شیخ احمد سرہندی لیٹے ہوئے ہیں، کہ جن کا یہ کردار ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ کیونکہ انہوں نے اتنے لوگوں کا ایمان بچایا تھا اور اتنی نسلوں کا ایمان محفوظ کر دیا تھا، تو رب ذوالجلال نے ان کے قبر کی مٹی کو بھی ستاروں سے زیادہ چمکنے کا انداز عطا فرما دیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی طریقت، اس میں جو چند بنیادی عناصر ہیں ان کا اختصار سے ذکر کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ نے جامعیت کے ساتھ اپنے خطوط کے اندر جن چیزوں کا ذکر کیا، ہم نے تحریک صراط مستقیم اسی نقشے پر ان عناصر کو سامنے رکھا۔ ایک ہے اصلاح عقائد، دوسرا اصلاح اعمال اور تیسرا اصلاح نظام۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں، اصلاح عقائد کے بعد اصلاح اعمال کی پھر دو آگے شاخیں ہیں، جس میں ایک چیز ظاہری عبادت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور دوسری تصوف اور روحانیت باطن کے اعمال سے وابستہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی تعلیمات میں مسلک اہل سنت کا اگر آپ اندازہ لیں خطوط میں سے، تو مکتوبات شریف کا کوئی حصہ آپ کو اہل سنت کے عقیدے کی وضاحت کے بغیر نہیں ملے گا، بلکہ اس میں ایک مکتوب آپ نے یہ بھی لکھا، ٹائم چونکہ تھوڑا ہے، آپ لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار اتنے بڑے ولی ہیں، یہ جو سید الطائفہ ہیں، ولیوں کے سردار۔ اب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ
کہ ذات وہ ذات ہے کہ جب ہم آپ کا نام لیتے ہیں تو ہم گم ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی علمی روحانی شخصیت جو لاکھوں ولیوں کے سربراہ ہے. تو آگے وہ جس وقت ولیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار جو ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ عبید اللہ احرار یہ لکھتے ہیں. مجدد الفسانی مکتوبات شریف میں اس کا ذکر کر رہے ہیں. یہ جو پہلی شیخ عقیدے والی اس کے لحاظ سے میں بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ عبید اللہ احرار یہ فرماتے ہیں اگر جمی احوامل و مواجید را برما جمع کنن و حقیقت مارا و عقید اہل سنت متحلہ نہ سازن جز خرابی ہیچ نمی دانم. یہ ہے فارسی متن. اگر جمی خرابی ہارا پہلا حصہ اگر جمی احوال و مواجید را برما جمع کنن. احوال و مواجید ہوتے ہیں ولیوں کی کرامتیں, ولیوں کے مقامات کہ غوث ہونا, خطب ہونا, صوفی ہونا, مجذوب ہونا, سالک ہونا. فرمایا اگر جمی احوال و مواجید را برما جمع کنن, اگر لوگ میرا تعارف کرواتے وقت ہر کمال میرا بیان کر دیں کہ ولی چوٹی کے ہیں, غوث بہت بڑے ہیں, سب کچھ بیان کر کے میرے تعارف میں میرا سنی ہونا بیان نہ کریں. تو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کہتے ہیں کہ بجز خرابی ہیچ نمی دانم, میں سمجھتا ہوں کہ سوائے خرابی کے کچھ نہیں ہوا, کیونکہ اصل میری بات تو بیان نہیں ہوئی کہ میرا مسئلہ کیا ہے. مجھے غوث کہا, مجھے ولی کہا, مجھے بہت بڑا صوفی سالک کہا, میرے سچائی اور میرے تقوی کے بہت بڑے مناسب بیان کیے گئے, مگر مجھے سننے نہیں کہا گیا, تو میں سمجھوں گا کہ سوائے خرابی کے کچھ بھی نہیں ہوا. اور اگر جمی خرابی ہارا برما جمع کنن, اگر لوگ ہر خرابی میری طرف ہی لگا دیں, یعنی اگرچہ میرے اندر عیب نہیں ہے لیکن وہ ہر عیب میرا ہی بیان کریں کہ ان میں یہ عیب بھی ہے, یہ عیب بھی ہے, گھڑ گھڑ کے میری طرف منسوب کرتے جائیں. لیکن وہ مسئلے کے مارا و عقید اہل سنت متحلہ سازن باقی نہ دارم, سب کچھ کر کے میری جتنی بھی میری طرف وہ عیبوں کی نسبت کریں جو کہ میں ان سے پاک ہوں, لیکن وہ ہر عیب میرا ہی بیان کریں کہ ان میں یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, لیکن آخر میں کہہ دیں مسلک میں پکے سنی ہے. حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کہتے ہیں باقی نہ داریں, مجھے کوئی پرواہ نہیں, جو کچھ بھی کہتے رہے کوئی پرواہ نہیں, مجھے سنی تو پکا قرار دے دیا. یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکتوب لکھ کر واضح کر رہے ہیں. اس زمانے کے اندر اے برے صغیر کے مسلمانوں, یہ ہے تمہارا شناختی کارڈ, اس پر تم نے قائم رہنا ہے, یہ ہے تمہاری آئیڈینٹی, اس پر تم نے برقرار رہنا ہے. تو جو عقیدے کے لحاظ سے ایک مومن کا تعارف ہے, حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آج سے صدیوں پہلے اپنے مکتوبات شریف میں انہوں نے اس چیز کو واضح کیا. اور جب عمل کی دعوت دی آپ نے فرمایا کہ یہ انسان کے دل کو زنگ لگتا ہے, اور دل کا زنگ دور کیسے ہوتا ہے؟ بہترین مسقلہ اتباع سنت. بندے کے دل کو اگر زنگ لگ جائے تو زنگ تب اترتا ہے جب بندہ سنت کی پیروی کرتا ہے. اس طرح جہاں بجا مکتوبات شریف میں آپ نے اتباع سنت کا درس دیا, اتباع سنت کی بات کی. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہیں آج ہمیں ایسے تصوف کا سامنا ہے جو عقیدے کی بات ہی نہیں کرتے, جو کہتے ہیں کہ عقیدہ کوئی شے ہی نہیں. تو مجدد الفسانی اس تصوف کے قائل ہیں جہاں پہلا سبق عقیدے کا ہے, اور اس کے بعد دوسرا سبق. آج ایسے بھی لوگ دعوے دار ہیں تصوف کے جو کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو ہمارے مرید ہو جاؤ, اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فرض تو فرض رہا, واجب تو واجب رہا,
میرے مسلک طریقت میں سنت بھی بہت ضروری ہے، اور دل کا زنگ اتارنے کے لیے سنت پہ چلو، سنت مستحب اولا تک کی پابندی کا حکم دیا۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعلیم دی، بلکہ آپ نے جو خطوط لکھے اپنے خلیفوں کو، ان خطوط کے اندر یہ مضمون موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تصوف کی کتابیں اپنے حلقے میں ان کا درس دیتے رہو، لیکن یاد رکھو تصوف کے ساتھ ساتھ فقہ کی کتابوں کا بھی درس دیا کرو، اور باقاعدہ قدوری اور کنز کا ذکر کیا۔ فرمایا جہاں حلقہ تصوف ہو وہاں تصوف کی کتابوں کے ساتھ فقہ حنفی کی کتابوں کا بھی درس دو، فقہ حنفی کی کتابوں کا نام لے کر بطور خاص حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لازم کیا اپنے خطوط کے اندر۔ فرمایا یہ چیزیں آپ نے ضرور ان کا تذکرہ کرنا ہے، اور اس انداز میں آپ نے ان کو آگے لاگو کیا، نافذ کیا، ہر انداز میں، ہر جہت میں۔ مثال کے طور پر بات ختم کرتے ہوئے ایک مثال جو پیش کر رہا ہوں، بیماریوں کو دور کرنے کے لحاظ سے آپ نے فرمایا کہ محبت اہل بیت اطہار رضوان اللہ مجمعین بندے کے حسن خاتمہ کے لیے ضروری ہے۔ فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو وہ اہل بیت سے پیار کرتا ہے، آخری وقت اس کا نزع کی منزلیں آسان ہوگی، نزع کی منزلیں آسان ہوگی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں یہ لکھتے ہیں کہ میرے ابا جی مجھے ہمیشہ یہ وصیت کرتے تھے، اور جب ان کا آخری وقت آیا اور میں پاس موجود تھا تو میں نے پوچھا ابا جی آپ نے ساری زندگی مجھے اہل بیت کی محبت کا سبب دیا، اور یہ حکم فرمایا تھا کہ جو محبت اہل بیت رکھتا ہے سینے میں اس کی آخری منزل آسان ہوتی ہے۔ تو اب آپ کا نزع کا وقت قریب ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس تبلیغ کا کوئی فائدہ ہوا جو محبت اہل بیت مجھے پڑھائی اور لوگوں کو درس دیا اور خود سینے میں دریا موصل ہے، اس کا کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے؟ تو حضرت مجدد فرماتے ہیں میرے ابا جی نے کہا خدا کا شکر ہے کہ محبت اہل بیت سے آخری وقت بھی مجھے رب نے آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرما دی۔ دوسری طرف جب صحابہ کرام علیہم رضوان کا تذکرہ آتا ہے تو انڈیا کی ایک ریاست ہے سامانہ، ہمارے ہندوستان کے دوست شاید سامانہ سے بھی تعلق رکھنے والے بیٹھے ہوں گے، تو مکتوبات شریف میں ایک مکتوب ہے سامانہ کے نام، سامانہ والوں کے نام، قاضیان والیان سامانہ، سامانہ کے جو قاضی تھے، مفتی تھے اور سادات کرام، ان کو خط لکھا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مکتوبات شریف میں چھپا ہوا ہے۔ اس خط کا پس منظر کیا ہے؟ فرمایا شنیدہ شد کہ خطیب عاشق در خطبہ عید قرباں اسماء گرامی خلفاء راشدین کا ذکر نہ کرتا۔ فرمایا پتہ چلا ہے کہ تمہارے شہر کے خطیب نے عید قرباں کے خطبہ میں خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس نام ذکر نہیں کیے، اور پتہ چلا ہے کہ وہاں جب اس خطیب سے پوچھا گیا کہ تم نے خلفاء راشدین کے نام خطبے میں کیوں نہیں ذکر کیے، اس نے آگے یہ نہیں کہا کہ میں بھول گیا تھا، بلکہ اس نے کہا کہ از شرائط خطبہ نیز، کہ خلفاء راشدین کے نام لینا خطبے کی شرطیں نہیں ہے، خطبے کی شرطوں میں سے نہیں ہے۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ افسوس یہ ہے کہ اس شہر کے قاضیوں نے، سرداروں نے اس شخص کو کا مواخذہ نہیں کیا، اور اگر بھول گیا ہوتا تو ہم چپ کر جاتے۔ اس نے پتہ چلا کہ جان بوجھ کے نہیں لیے، تو جب جان بوجھ کے نہیں لیے فرما باطنش خبیث دلش مریض، اس کا باطن خبیث ہے، اس کا دل مریض ہے، اس نے کسی اور قوم کو خوش کرنے کے لیے خلفاء راشدین کے نام چھوڑے ہیں، اور جو ایسا کر رہا ہو وہ اہل سنت کی مسجد کا امام نہیں ہو سکتا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی اس حد تک آپ نگہبانی کر رہے تھے، توجہ تھی، چیک اینڈ بیلنس کے لحاظ سے
ادھر کہیں اکبر اور جہانگیر سے ٹکرا رہے ہیں اور کہیں ادھر مسجدوں کے خطبے بھی چیک کر رہے ہیں کہ کہاں خلفائے راشدین کا نام آیا, کہاں اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے مقام کی بات ہوئی. یہ ساری چیزیں چیک کرتے ہوئے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے یعنی ایک جامع سلیبس ہمیں مکتوبات شریف کی شکل میں عطا کیا. اور آج یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم ریڈی میڈ نظریات کی بجائے ان نظریات کو پڑھیں کہ جن پر رب کے ولیوں کی مہر لگی ہوئی ہے, جن کی مقبولیت ہے اور جن کی وجہ سے ہمیں کہیں دھکا نہیں لگے گا, کہیں ہم رستہ نہیں بدلیں گے, کہیں ہم ٹھوکر نہیں کھائیں گے, بلکہ سیدھے شہر شفاعت نگر مدینہ منورہ پہنچیں گے انشاءاللہ. اس واسطے کہ یہ ان لوگوں کے ہیں کہ جن کی ولایت طے شدہ ہے, کہ جن پر رب ذوالجلال کے فضل کا اتنی کرم اور فضل کی برسات ہے. اور یہ مکتوبات شریف آگے اس کو پھیلانے کے لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا کردار ہے فخر المشائخ حضرت میاں جمیل احمد شرپوری قدس سر العزیز کا, وہ ایک منفرد درجے کا ہے. حضرت میاں فرید احمد صاحب بیٹھے ہیں, ان کے دادا جان حضرت میاں جمیل احمد شرپوری, انہوں نے باقاعدہ تحریک یوم مجدد شروع کی, جس میں جس طرح آج میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, مجھے سعادت حاصل ہے کہ میں ان کی صدارت میں بھی بیان کرتا رہا ہوں. اور سعادہ صاحب کے جو والد محترم ہیں حضرت میاں خلیل احمد شرپوری صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کی صدارت میں بھی بیان کرتا رہا ہوں. یہ سارے احوال اور اس طرح کے جو ہمارے لیے ان کے دیے ہوئے روشنی کے سوغاتیں ہیں, یہ انہوں نے مختلف کتابیں اس پر لکھی, مختلف کتابیں لکھوائیں, مختلف کتابیں شائع کی, مختلف زبانوں میں تراجم کروائے اور انٹرنیشنل سطح پر مختلف علماء و مشائخ سے رابطے کر کے حضرت مجدد الفسانی کے روشن افکار یہ بر اعظم ایشیا میں نہیں ہر طرف ان کو پھیلانے کا اہتمام کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت میاں ولید احمد شرپوری اپنے عظیم اکابر کے رستے پہ چلتے ہوئے اسی مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم ان کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہیں, جو کہ بالخصوص حضرت میاں جمیل احمد شرپوری شرفہ و قدس سر العزیز, آپ نے خصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے, مہربانی فرماتے ہوئے بندہ ناچیز کو اس طرف وابستہ بھی کیا اور اپنی طرف سے رہنمائی بھی ارشاد فرمائی. یہ جو بھی میں عبارتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں مکتوبہ شریف کی, اس کا سبب بھی یہ ہے کہ حضرت میاں جمیل احمد شرپوری رحمت اللہ علیہ آپ کی شائع کردہ چھوٹی چھوٹی جو کتابیں تھیں, میں پرائمری میں ہی بلکہ میڈل اور اس کے بعد اس وقت سے ان کو پڑھتا آ رہا ہوں. اور پھر بعد میں جب درس نظامی پڑھا تو اس کے بعد مکتوبات شریف, کیونکہ جو باقاعدہ پروگرام اس کے ہوتے تھے اس میں ہم اس کا پورا ٹیکسٹ زبانی پڑھتے تھے, اور اب بھی وہ یاد ہے اور اب بھی باقاعدہ اس کے ہم پروگرام آگے کرتے رہتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ جب کتابیں منگواتے ہیں تو باقاعدہ مکتوبات شریف کا اردو ترجمہ منگوائیں. اگرچہ اس کو مکمل سمجھنے کے لیے تو ساتھ ایک استاذ کی ضرورت ہے کہ جو مکمل جانتا ہو, لیکن اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور ملے گا کہ جو تمہاری روشنی کے لیے, خوشبو کے لیے اہتمام کرتا رہے گا. آج ان بلاد میں اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے مجھے بہت مسرت ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے, اور ہمارے بھائی محمد شفیق الرحمان صاحب اور دیگر احباب کو خالق کائنات جل جلالہ جزائے خیر عطا فرمائے, اور ان بلاد کو اللہ تعالیٰ امن و آشتی کا گہوارہ رکھے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. صلو علی الحبیب. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے سبحان اللہ.